میں خود جا کر 24 جو ہے نومبر کو اپنا ڈی چوک پر اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس طرح سے جو ہے میں آ گیا ہوں. باقی چیزیں ہم آپ کے مینڈیٹ کے لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ 10 دنوں کے اندر بعد میں ہو. پھر انہوں نے کہا فلاں جگہ سجنانی بیٹھ جائیں جب تک آپ کو مخلصی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ٹریپ سمجھا گیا اور اس پر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. وگرنہ یہ بالکل جیٹ آپ اور میں تو فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ بھیجتے ہیں کسی کو تو ظاہر ہے اس میں سنجیدگی تو انہی کی جانب سے تھی. لیکن یہ کس نے یہ رکھنا ڈالا؟ کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر یہ جو ہے سیف سے ملاقات کروا سکتے ہیں, اگر یہ گوہر سے ملاقات کروا سکتے ہیں تو مجھ سے کروائیں. کیونکہ خان نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے جب تک میرے سے آپ کی بات نہیں ہوتی تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. سو اس لیے وہاں انہوں نے جب کہا گیا کہ بشرا بی بی سے بات کریں یا بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیں, تو یہاں وہ بیک ٹریک کر گئے اور پھر ظاہر ہے کہ فضل آؤٹ ہو گیا. وگرنہ وہ چھٹ رہے تھے بالکل. اس دن 24 سے پہلے آ رہے تھے نومبر سے باہر. تو یعنی رکاوٹ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ بنے ہیں اس میں خان صاحب کی رہائی میں آپ کے خیال میں؟ نہیں. ان کی کچھ ان کو کچھ سیکنڈ تھاٹ آئی یا یہ معمولی سی بات تھی. بشرا سے اگر بات کروا دیتے, بشرا بی بی سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیتے تو غلط فہمی دور ہو جاتی جو بھی ہوتا. لیکن اگر وہ جیٹ پہ بھیج کر ڈیالہ کو کھلوا کر یہ خان کی ملاقات جو ہے 2 گھنٹے کروا سکتے ہیں گوہر سے اور بیرسٹر سیف سے, تو پھر بشرا بی بی سے بات کریں. نومبر تو گزر گیا, آخری سوال لے لیجئے. اب نومبر کے بعد اب آپ کی کیا پریڈکشن, کیا اسیسمنٹ ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر؟ خان صاحب کی رہائی کب تک, کس جنوری میں انشاءاللہ ہو جائے گی. جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اوتھ اٹھا رہے ہیں, 20 کو اٹھا رہا ہے بالکل. تو یہ ٹائمنگ بہت اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کو, خان صاحب کی رہائی کو؟ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی جو فضا بن رہی ہے, ظاہر ہے کہ وی آر ان اے گلوبل ولیج. ہم ایک گلوبل ولیج ہیں, ہم مستثنا تو نہیں ہیں جو بے اثرات. آپ لوگوں کے بیانیے کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ایک جانب آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے کہ وہ آپ لوگوں کو گرانے میں, حکومت رجیم چینج میں ان کا ایک کردار رہا ہے. اب اگر وہ آئیں گے اور ان کے آنے سے باہر آئیں گے. بائیڈن کی حکومت نے, ڈونلڈ لو نے گرایا, اب بھی ہم یہی کہتے ہیں, وہ بھی بالکل یہی کہتے ہیں. اور اس اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ حال کر رہا ہے, آپ کو نہیں تعیناتیوں سے نظر آ رہا جو اس نے تعیناتیاں امریکہ میں کی ہیں, وہ آپ کو نظر آنا چاہیے اور اس کا ریورسل تو ہونا ہی ہونا ہے. تو بتائیے گا کہ نومبر میں بھی آپ کو یقین دہانی کروائی گئی آپ کے بقول, کیا آپ جنوری میں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, تو اب بھی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ یقین دہانی تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. پاکستان نہیں چل سکتا ہے. پاکستان کے کتنا نقصان اور کروانا مقصود ہے. اگر تو ہم واقعی محب وطن پاکستانی ہیں تو پھر ایک اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا پڑے گا. عمران ایک حقیقت ہے اس ملک کی. آپ نے مائنس کا فارمولا جب آزمایا ہے, ایک بھی آپ کا فارمولا نہیں چلا. قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی کے قتل سے لے کے بھٹو کے قتل سے لے کر بے نظیر کے قتل سے لے کر نواز شریف کو ہائی جیک پلین میں عمر قید دلانے سے لے کر عمران کو اندر ڈالنے سے کوئی مائنس ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. تو پھر ایک حقیقت کو تسلیم کریں. عمران از اے ریالٹی. اس وقت ہارٹ تھراب ہے اور بغیر جو ہے کنسنسس پیدا کیے ہوئے, بغیر آپ سیاسی استحکام کے آپ معاشی استحکام اس ملک میں نہیں لا سکتے. اس کو تسلیم کریں خدا را اور ملک کو بچائیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ نواز شریف صاحب خود اڈیالہ جائیں عمران خان کے پاس ملنے کے لیے, ان کو لینے کے لیے. ایسا پاسبل ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں, سیاست از دی گیم آف پاسبلٹی. کوئی امپاسبل سیاست میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں. خان خود کہتا ہے کہ میں جو ہے آخری دم تک لڑتا, آخری بال تک لڑتا رہوں گا. اور خان خود کہتا ہے کہ شکست وہ ہوتی ہے جو شکست آپ ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں, ورنہ ریورسز ہوتی رہتی ہیں. یہ آپ ہمیشہ اپنی طاقت میں اس کو جو ہے کنورٹ کرتے ہو. آپ سابقہ واقعات سے آپ سیکھتے ہو اور سیکھ کر اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہو. سو اس لیے میں توقع کرتا ہوں, مایوسی کفر ہے ویسے بھی, اور ملک انشاءاللہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے. ہماری عوام بہت زیادہ ماشاءاللہ جاندار ہے. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اے کامن مین. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اے کامن مین. آج یہ ان میں سے کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں,
بغیر وردی کے، بغیر گارڈ کے، بغیر پروٹوکل کے، بغیر ڈالوں کے، اور بغیر یہ جو ہے پولیس اور رینجرز کے، یہ اپنے حلقے میں جا کر دکھا دیں، اپنے حلقے میں جا کر دکھا دیں. اپنی ٹانگوں پر جائیں گے، واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں آ سکیں گے. یہ عوام کا غیظ و غضب اور غم و غصہ ہے. سو خدا را اس کو تسلیم کریں اور اپنا پولیٹیکل کیریئر جو آپ کا زیرو ہو چکا ہے، آپ وہاں سے اپنا گارنر کر کے، جنریٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں میں کوئی اگر ذرا ایکسیپٹیبلٹی کا بنائیں تاکہ ملک کو ہم آگے لے کر چلیں. بڑی مہربانی کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باز گشت ہے کہ بلاول بھٹو کو شاید وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ سارے حالات جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد یہ سچویشن بدل سکتی ہے. فیصل واڈا کی ملاقاتیں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے، ایک نئی تبدیلی ہے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب پردہ کچھ چل رہا ہے، ایک نیا فنکار آیا ہے. پہلے انہوں نے محسن نقوی کو اس کی لینڈنگ کروائی، اس کو جو ہے ماشاءاللہ وہ لے کر آئے چیف منسٹر سے بنا کر، اب اس کے پرائم منسٹر سے بھی اوپر بنا دیا ہے، کوئی مہا پرائم منسٹر. کیونکہ اصل تو حکومت ظاہر ہے کہ محسن نقوی ہی چلا رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ 7 اس کے پاس وزارتیں ہیں، منسٹریز ہیں. اور ویسے بھی وہ بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے کہ جی وہاں تو بڑا تلاطم ہے، تو کہتا ہے یہ کیسے چوکی مار ہے. اگر یہ ذہنیت ہے کہ آپ نے تشدد کے ساتھ، آپ نے جبر کے ساتھ، آپ نے زور کے ساتھ جو ہے حکومت کرنی ہے، تو معاف کیجیے گا، آپ ذرا ارد گرد جو دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، جو سیریا میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، پھر اس کا مطلب ہے آپ کو بالکل ادراک نہیں ہے. آپ ذرا پلس تو دیکھیں نکل کے باہر، عوام کی محسوسات کیا ہیں، آپ کے بنیادی ایشوز کیا ہیں. آپ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے ہیں، آپ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے سے قاصر ہیں، آپ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، روز آسمانوں پر چڑھا جا رہا ہے. آپ علاج کے لیے آپ کو بیمار، اللہ نہ کرے لیکن اگر بیمار ہو جائے تو آپ کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں، اسپتالوں کے آپ جو ہے اخراجات نہیں دے سکتے ہیں. 3 کروڑ آپ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے، آپ کی 3 نسلیں گروی رکھی ہوئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ دنیا سے بھیک مانگ کر آپ قسطیں ادا کر رہے ہیں، IMF کے غلامی کر رہے ہیں. آپ اپنے مسائل تو دیکھیں ذرا. آپ کو اقتدار کی پڑی ہے، آپ کو قومی حکومت کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو یہ پتہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کیسے اندر رکھنا ہے اور PTI کو کیسے منتشر کرنا ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستان کے رحم کرو اور پاکستان کے مسائل کی طرف. حکومت اور PTI کے اس وقت دیکھیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہے انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کی خاطر ہم ہر قسم سے، ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل گفت و شنید سے ہی ہوگا، یہ کوئی جنگ و جدال سے نہیں ہو سکتا. یہ بات PTI کو کافی دیر سے سمجھ آئی، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے بات نہیں کروں گا کسی بھی پارٹی سے. نہیں، اب بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے انہی سے بات کریں گے. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بنا کے اپنا سربراہی کمیٹی نے میں اپنی جگہ پہ بھیجا تھا، اور جب ہم نے جمالی صاحب سے، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو میرا پہلا سوال جمالی صاحب سے یہ تھا کہ جی آپ کو اختیار بھی ہے جو آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے، جس کو وہ اپنی کھال کہتا تھا. تو ہم نے کہا آپ کھال اتروا سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی، پرائم منسٹر صاحب، جمالی صاحب، پھر تو آگے بات ہو سکتی ہے. اگر توہین عدالت، عمران خان توہین عدالت کیس میں آج انتہائی اہم ریمارکس دیے گئے، اور یہ کہا گیا جج صاحب کی جانب سے، معزز جج صاحب کی جانب سے، کہ اگر آپ اس کو کیری آن رکھنا چاہتے ہیں، جاری رکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو بھی طلب کر سکیں. تو کیا عمران خان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کریں. عمران خان تو پہلے کہا تھا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چل رہا تھا تو ہم نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے اپنا معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں خود جو ہے آنا چاہتا ہوں عدالت کے سامنے. جب یہ نیب والی ترامیم کا مقدمہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان کی عدالت میں اس وقت چل رہا تھا تو ہم نے یہی استدعا کی تھی. اگر بھٹو کو سزائے موت کی کال کوٹھڑی سے طلب کر کے اسی سپریم کورٹ میں 4 دن اسے سنا جاتا ہے، اور وہ قومی ایک ورثے کے طور پر دنیا ساری نے سنا، قوم نے بھی، تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں طلب کر کے سنا جاتا اس کا؟ اگر یہ شوق کرنا ہے تو کر لیں. ظاہر ہے کہ عمران خان کی یہ کھری اور سچی باتیں اور وہ
بے باک باتیں جو عوام کے صحیح آزادی کے لیے وہ کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، وہ بیان کرے گا، کیونکہ اس نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں۔ کہا جا 5 MNAs کو اٹھا کر ان کو لوٹا بنا کر اور اس کی سہولت کاری جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس نے کی، جس نے لوٹاکریسی کو پھر جو ہے جاری و ساری کر کے دے دیا۔ اب خرید و فروخت کی منڈی لگی اس دنوں میں، اور اس طرح سے جو ہے یہ آئین کی ترمیم ہوئی اور آئین کی روح کو مجروح کر دی گئی۔ سو بینچ سے ہمارا یہی تقاضا اور یہی ہوگا آج بھی، جو منصور علی شاہ صاحب، بالکل ہم سینئر پیونی جج صاحب کے اس سے 100% متفق ہیں کہ پہلے فل سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا تعین کرے کہ کیا 26ویں ترمیم آئین کی روح سے متصادم ہے، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، اور کیا یہ پارلیمان ایسا بل اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاس کیا گیا شرمناک طریقے سے، کیا یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ہو رہا تھا اس میں ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، آج خواجہ حارث صاحب پیش نہیں ہوئے، آپ بھی روسٹر روم پہ گئے تو کیا ہوا؟ دیکھیں، خواجہ حارث صاحب کی جانب سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا، کمرے سے ہی نہیں نکل سکتا، اس لیے مہربانی کر کے اسے دی جائے۔ اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب وکیل کا کوئی ذاتی ایسا بیماری کا کوئی عنصر آ جائے، ہمارے لیے اس کی مخالفت کرنا غیر مناسب ہوتا ہے، اگرچہ آج اٹارنی جنرل کو ہونا چاہیے تھا، اور اٹارنی جنرل صاحب خود آ کے کرتے اپنا، چونکہ سرکار کی جانب سے یہ وفاقی حکومت کی پٹیشن تھی، اپیل تھی، تو بنیادی طور پر تو یہ اٹارنی جنرل کو انچارج ہونا چاہیے تھا اور اٹارنی جنرل کو کرنا چاہیے تھا۔ باہر کے خواجہ حارث صاحب پرائیویٹ وکیل انہوں نے کیے، وہ بھی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلوں میں کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے ہیں آپ، لیکن باہر کیف چونکہ ہم کیا کریں، قانون تو تابع ہو جاتا ہے نا، جب ان کے لیے ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے، جب ہمارے لیے ہو تو پھر وہ غلط ہے۔ سو دوہرا معیار یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پرسوں کی تاریخ انہوں نے ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے کہنے پر جو ہے استدعا پر دی، میں نے یہ کہا کہ کم از کم یہ جو بیچارے 85 لوگ جو پتہ نہیں کہاں ہیں، کس کی تحویل میں، کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، سارے ان کے وہ رسا جو ہیں وہ بہت ہی قسمت پرسی کے عالم میں ہیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ان کے کوئی بیٹے، کوئی بھائی، کوئی کسی کے عزیز و اقارب اس انداز سے اگر وہ جو ہے قید و بند کی صحبت بھگت رہے ہوں، جن کا یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کہاں رکھا جا رہا ہے، جن سے ملاقات بھی ناپید ہو، جن کے کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے انہیں خوراک دی جا رہی ہے، کس طرح کا تعلقات ان کے کیے جا رہے ہیں، ان کے اتنے یعنی وزن اتنا کم ہو گیا ہے ان جو 1.5 سال میں یا 1.5 سال سے جب وہ ان کی تحویل میں، فوج کی تحویل میں کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ معافی دے کسی کو یہ اذیت نہ بھگتنی پڑے، لیکن بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا آج کھڑے ہو کر کہ کم از کم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں، لیکن کم از کم انہیں جیل میں بھیج دیں، آپ جو ہے کم از کم کوٹ لکھپت جیل میں انہیں بھیج دیں۔ اب باقیوں کا بھی تو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، ان کو کیوں یہ جو ہے ایسی جگہ پہ ہوں جو قید خانہ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیفیت میں، کیسی حالت میں انہیں رکھا جا رہا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی فیصلہ سنانے دیں، ہم نے تو مکمل کر لیا ہے، تو جج صاحبان نے کہا اچھا فیصلہ سنانے دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ملٹری سویلینز کو ٹرائی کر سکتی ہیں، ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں، تو یہ آپ چاہتے ہیں، ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، آپ یہ کیسے استدعا کر رہے ہیں؟ تو میں نے آج صرف یہ کہا، عرض کی، تو انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ ہم چونکہ فیصلہ اس کا کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے، وہ ان کی مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے پرسوں انشاءاللہ سے ڈے ٹو ڈے چلائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور باہر کیف ہمیں کوئی زیادہ ان سے اس لیے امید نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مخصوص عدالتیں بنائی جاتی ہیں وہ مخصوص عزائم کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اس لیے مخصوص عزائم تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کو کوئی سہولت ملے یا سویلینز کا جو ہے ٹرائل وہ فوجی
عدالتیں نہ کر سکیں، لیکن بنیادی طور پر فوجی عدالت کو عدالت کہنا ہی یہ توہین ہے عدالت کی. تو نظام عدل وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ فوجی تحویل میں ہو. نہ وہاں کوئی وکیل کو دسترس ہے، نہ رشتہ دار کو دسترس ہے، نہ ملزم کی کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ کوئی صفائی دینے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، نہ کوئی گواہ وہاں صفائی میں پیش ہو سکتا ہے ان کی. تو ظاہر ہے کہ اور پھر نہ ہی کوئی فیصلہ لکھا جاتا ہے. تو ایسی عدالت کو تو دنیا میں کوئی بھی عدالت نہیں متصور کیا جاتا. تو آج جو بین الاقوامی طور پر بنیادی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، میں اس ناطے سے بھی ارباب اقتدار سے کم از کم یہ ضرور بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را پاکستان کے عوام کو ان کی آزادی واپس کرو، تاکہ پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق تو میسر آ جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جیلوں میں بیچارے سڑتے رہیں. اور جس انداز سے ان بیچارے 85 لوگوں کے ساتھ جیل میں جو حال ہو رہا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہمیں ان کے وہ رسا آ کر کیا کیا اپنی جو سناتے ہیں، اور پھر رو کر جس طرح سے وہ بلک کر بتاتے ہیں کہ اتنا وزن اس کا کم ہو گیا ہے، اور نہ اس کو علاج صحیح دیا جا رہا ہے، نہ اس کو خوراک کی صحیح جو ہے، نہ اس کو جو ہے رہائش کا صحیح مقام دیا جا رہا ہے، نہ اس کو سونے کا، نہ اس کو جو ہے سردی گرمی میں اس کو اس حساب سے کوئی چادر اور وہ دی جاتی ہے.